الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ نماز کے متفرق مسائل۔ نیت کرنا۔ نیت دل سے ارادہ کرنے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ شامی۔ منفرد یعنی اکیلے نمازی کی نیت۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے صرف دل سے یہ ارادہ کر لینا کافی ہے کہ میں فلاں وقت کی فرض نماز یعنی مثلا ظہر عصر ادا کر رہا ہوں۔ رکعات کی تعداد اور قبلہ رخ ہونے کی نیت لازم نہیں ہے۔ تاتار خانیہ۔ مقتدی کی نیت۔ جماعت میں شامل ہونے والے مقتدی کے لیے دو باتوں کی نیت ضروری ہے۔ اول یہ کہ متعین کرے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسرے یہ نیت کرے کہ میں امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ شرح المنیہ۔ امام کے لیے امامت کی نیت لازم نہیں۔ امام کے لیے امامت کی نیت لازم نہیں ہے۔ امامت کی نیت کے بغیر بھی امامت اور مقتدیوں کے لیے اس کی اقتداء کرنا درست ہے۔ البتہ امام کو امامت کا ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ وہ امامت کی نیت کرے، لیکن قضاء عمری کی نیت۔ کسی شخص پر اگر لمبی مدت کی نماز قضا ہو تو ان کو ادا کرتے وقت نیت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نیت کرے کہ میں مثلا قضا شدہ ظہر کی نمازوں میں سے پہلی یا آخری ظہر ادا کر رہا ہوں۔ ہر قضا نماز میں اسی طرح نیت کرتا رہے تو اسی نیت سے اس کی نمازیں ادا ہوتی رہے گی۔ شامی۔ فرض و واجب میں تعین شرط ہے، سنت و نفل میں تعین شرط نہیں۔ فرض و واجب نماز کی نیت میں تعین یعنی فجر یا ظہر کی فرض یا وتر واجب ادا کر رہا ہوں شرط ہے۔ سنت و نفل میں صرف یہ نیت کافی ہے کہ میں اتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ کہنا لازم نہیں کہ میں مثلا فجر یا ظہر کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح متعین کیے بغیر بھی سنت و نفل ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی متعین کرے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ شرح المنیہ۔ زبان سے بھول سے دوسری نماز کا لفظ نکل جانا۔ فجر کی نماز پڑھنی تھی اور دل میں فجر ہی کی نیت ہے، مگر زبان سے بھول سے ظہر کا لفظ نکل گیا تو کوئی حرج نہیں، فجر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ شامی۔ تکبیر تحریمہ کا قیام کی حالت میں کہنا فرض ہے۔ مقتدی اس حال میں جماعت میں پہنچا کہ امام رکوع میں جا چکا تھا۔ مقتدی نے جلد بازی میں اس طرح تکبیر تحریمہ کہی کہ لفظ اللہ تو کھڑے ہونے کی حالت میں ادا کیا اور لفظ اکبر رکوع میں پہنچ جانے کے بعد ادا کیا تو اس مقتدی کی نماز صحیح نہ ہوگی، اس لیے کہ پوری تکبیر تحریمہ کا قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں کہنا فرض ہے۔ اس لیے دیر سے آنے والے مقتدی کو چاہیے کہ رکوع میں جھکنے سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر پھر رکوع کرے۔ شامی۔ تکبیر تحریمہ اور قراءت کے متعلق ضروری مسئلہ۔ تکبیر تحریمہ اس قدر آواز کے ساتھ کہنا ضروری ہے کہ اگر کوئی مانع شور وغیرہ نہ ہو تو خود کو سنائی دے، ورنہ نماز ہی شروع نہ ہوگی۔ اسی قول کو اکثر علماء نے اصح قرار دیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اس طرح سے کہے کہ کم از کم حروف زبان سے صحیح ادا ہو جائے، یعنی ادائیگی کے وقت ہونٹوں میں حرکت ہو، اس سے بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر حروف زبان سے صحیح ادا نہ ہو، یعنی ادائیگی کے وقت ہونٹوں میں کوئی حرکت نہ ہو بلکہ صرف دل میں تکبیر تحریمہ کہہ لے تو اس کی نماز ہی شروع نہ ہوگی۔ فتاوی شامی۔ یہی دو قول قراءت قرآن کے متعلق بھی ہے، یعنی سری نماز جس میں آہستہ قراءت کی جاتی ہے اس میں بھی اس قدر آواز سے قرآن پڑھنا ضروری ہے کہ خود اپنے پڑھے ہوئے کو سن سکے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس طرح قرآن پڑھے کہ زبان سے حروف صحیح ادا ہو جائے، خود سننا لازم نہیں۔ لیکن اگر زبان سے حروف صحیح ادا نہ ہو، یعنی ہونٹ حرکت نہ کرے بلکہ ہونٹ بند کر کے چپ چاپ صرف الفاظ کا تصور کرے تو قراءت کا فرض ہی ادا نہ ہوگا، لہٰذا نماز نہ ہوگی۔ فتاوی شامی۔ نوٹ: بہت سارے حضرات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کو دیکھنا ہے، ان کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب نہ ہوگا۔ لہٰذا تلاوت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرے کہ حروف کو خود سن سکے، یا کم از کم تلاوت کے وقت ہونٹ حرکت کرے تاکہ تلاوت قرآن کریم کا ثواب حاصل ہو۔ مسبوق کا امام کے ساتھ بھول سے سلام پھیر دینا۔ مسبوق یعنی جو شروع سے امام کے ساتھ شریک نہ ہو بلکہ اس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، اگر وہ بھول سے امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو اس کی تین صورتیں ہیں۔
نمبر 1، مسبوق نے امام سے پہلے سلام پھیرا. نمبر 2، مسبوق نے امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا. تو ان دونوں صورتوں میں مسبوق پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، لیکن ایسا ہونا نادر ہے. نمبر 3، مسبوق نے امام کے بعد سلام پھیرا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، تو اس صورت میں مسبوق پر سجدہ سہو واجب ہے، لہذا مسبوق اپنی فوت شدہ رکعتیں پوری کر کے اخیر میں سجدہ سہو کرے گا. وسلمنا لرمضان وسلم